اچھا رانا صاحب، یہ جو ابھی انہوں نے کہا کہ اوبیسلی اتحادی تو ہیں اور پھر اس کے باوجود تنقید بھی ہو رہی ہے اور تنقید بھی مسلسل ہو رہی ہے، یہ نہیں ہو رہا کہ ایک آدھا کوئی بیان ہو، اب تو پراپر پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں. آج قاہرہ صاحب نے بھی ایک لمبی پریس کانفرنس کی. کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ ملٹیپل ریزنز ہیں اس کے. ایک ریزن تو یہ ہے ڈسٹریبیوشن آف فائنینسز، اور ڈسٹریبیوشن آف فائنینسز اگر سارٹ آؤٹ ہو جائیں تو میرے خیال میں یہ سارے بیانات آپ کے سامنے ختم ہو جائیں گے. اور یہ 10 دفعہ ہم سن چکے ہیں کہ جناب ملاقات ہو رہی ہے اور جناب شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوگی، پیپلز پارٹی کی جو ہائی کمانڈ ہے وہ ملاقات کرے گی اور اس کے بعد چیزیں جو ہے سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں. اگر کوئی واقعی سیریس ایشو ہے نا، اگر واقعی سیریس ایشو ہے جو اتنا مطلب میڈیا ہائپ جو اس وقت بنی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، الگ ہو جائے. جس کا دل کرتا ہے الگ ہو جائے، ٹھیک ہے نا. چاہے پیپلز پارٹی والے الگ ہونا چاہتے ہیں وہ ہو جائے، نون لیگ والے ان کو الگ کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جائے. لیکن اس وقت جو پوزیشن ہے گورنمنٹ کی وہ یہ ہے کہ 16 سیٹیں جو ہیں، 16 ایم این ایز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، وہ ان کے ساتھ جناب ان کے انڈر ہینڈ ان کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ. اچھا، 16 لوگ ایسے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، میں 16 کی تو کنفرمیشن دے. تو اگر پیپلز پارٹی ادھر ادھر ہوتی بھی ہے، ایگزیکٹلی. سو بیسیکلی وہ یہ مسئلہ ہے کہ پیپلز پارٹی الگ ہو بھی جاتی ہے تو ان کے پاس پیچھے بیک اپ پہ پلان پڑا ہوا ہے. نون لیگ کے پاس، حکومت کے پاس وہ پلان پڑا ہوا ہے، پلان بھی ان کے پاس ہے. سو ایک تو یہ ریزن ہے. دوسرا ریزن میں نے آپ کو فائنینسز کا بتا دیا، ڈسٹریبیوشن آف فنڈز آ گئے. 3 چیزیں. سو وہ یہ کہہ رہے ہیں نا چیزیں کسانوں کی مدد صحیح نہیں ہو رہی تو ہم چاہتے ہیں کہ کسانوں کی مدد صحیح طریقے سے کی دیکھیں جائے. نا، اگر کسی کو کسی سے ایشو ہے ٹھیک ہے تو الگ ہو جائے. لیکن یہ ساری جو بات ہو رہی ہے یہ 3 ریزنز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. ڈسٹریبیوشن آف فنڈز، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جناب بے نظیر انکم سپورٹ کے ایشوز، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جناب یہ سارے جو ایشوز اس وقت چل رہے ہیں، جناب ساڑی گل نہیں سنی چاہ رہی، وہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، ہونا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بے جو نظیر انکم سپورٹ کا وہ بار بار ذکر کر رہے ہیں، اس سے کوئی سیاسی فائدہ بھی مطلب حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے اس کے تھرو ہوگی پیسے کی تقسیم تو یقیناً ایک پولیٹیکل کیپٹل گین ہوگا؟ obviously نا، دیکھیں وہاں پہ ایک بہت بڑی وہاں پہ تعداد میں ایم پی ایز ایم این ایز موجود ہیں دونوں پارٹیز پہ، ٹھیک ہے، جن کو ڈسٹریبیوشن آف فنڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈسٹریبیوشن آف فنڈز چلیں گے تو ان کا کام بھی چلتا رہے گا. ڈسٹریبیوشن آف فنڈز نہیں ہوں گے تو وہ بھی کام رک جاتا ہے. پھر وہ اسی طرح ہوگا جیسے یہ لگا ہوا ہے اس وقت کام. ایک پریس کانفرنس سندھ سے آئے گی، ایک پریس کانفرنس. ٹھیک ہے. ویسے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اگر بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا تو پہلے ہی زرداری صاحب نے انٹروین کر دیا ہوتا ہے، یا شہباز صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں، یا نواز شریف صاحب کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو لگتا ہے کہ یہ نیٹ پریکٹس ہو رہی ہے. رانا صاحب وہاں پہ تو اتحادی الزام لگا رہے ہیں، یہاں پہ آپ کی جماعت کا اپنا وزیر اعلیٰ آ کے اپنی لیڈر کی بہن کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایجنٹ ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ کیا چکر ہے؟ اٹس اے ویری بیڈ ٹیسٹ ٹو بی ویری آنیسٹ. ٹھیک ہے، آپ کسی کو جسٹیفیکیشن کسی کے لیے نہیں دے سکتے کہ جناب یہ اس نے غلط کہا یا صحیح کہا، کیونکہ اس کی جسٹیفیکیشن بنتی نہیں ہے. کیونکہ وین یو اسٹارٹ واشنگ یور لانڈری ان پبلک اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن. اور بڑے عرصے سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں جناب کہ پی ٹی آئی کے پاس سپورٹر بھی ہے، ووٹر بھی ہے، ان کے پیچھے لوگ بھی چل رہے ہیں، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جو ایشو بنا ہوا ہے وہ یہی بنا ہوا ہے کہ ہر بندہ اٹھتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے کہ نہ اس کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نہ پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے کہ جناب اس کو ڈیمیج کرے، نہ نون لیگ کی ضرورت ہے کہ وہ اس کو ڈیمیج کرے، نہ مولانا کی ضرورت ہے کہ وہ ڈیمیج کرے اس کو. کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ایشوز ہیں یہ سارٹ آؤٹ اگر نہیں ہو رہے تو دیٹ مینز یہ الٹیمیٹلی جو یہاں پہ اسٹریٹ کے اندر جو پاور ہے، ٹھیک ہے، وہ کمپرومائز ہونی شروع ہو جائے گی. اور میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ جناب دیکھیں، آپ باہر نکلیں. آج سے 2 سال پہلے کیا سچویشن تھی؟ ایک آواز آتی تھی، لوگ باہر نکل آتے تھے، ٹھیک ہے، باہر نکلتے تھے، ساتھ چلتے تھے. لیکن کچھ لیڈرشپ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، ابھی بھی جو باہر جو کوئی لیڈر ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے، ان سب کی بات نہیں کر رہا میں، ان میں سے کچھ لیڈران کی بات کر رہا ہوں. کچھ لیڈران ایسے ضرور ہیں جن سے جو ووٹر ہے، سپورٹر ہے پی ٹی آئی کا، اس کا کانفیڈنس شیٹر ہوا ہے. اب یہ ان لوگوں نے خود ہینڈل کرنا ہے، یہ انہوں نے خود سارٹ آؤٹ کرنی ہے چیزیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ اٹس اے ڈفرینٹ سچویشن، اٹس اے ویری ٹرکی سچویشن. مشکلات ہیں پی ٹی آئی کے لیے، پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے مشکلات ہیں. لیکن اگر اسی طرح کرتے رہیں گے تو پھر ایک الٹیمیٹلی ایک وقت آئے گا کہ لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے. آپ کے سامنے ایگزامپل ہے، ریجنل پارٹی کی ایگزامپل ہے، نیشنل لیول کی بات نہیں ہے لیکن ریجنل پارٹی کی بات ہے. دیکھیں، جو ایم کیو ایم کا ووٹر سپورٹر تھا نا، جو ایم کیو ایم کے ساتھ چلتا تھا، اس کے لیڈر نے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کی، ٹھیک ہے، جو بیانات دیے اس نے، اور اس کے بعد جناب جو ایکچوئل سپورٹر تھا، ووٹر تھا، وہ چپ کر کے گھر بیٹھ گیا. اور ابھی جو آپ کو سامنے نظر آتا ہے ایم کیو ایم،
اس کے ساتھ اس کا جو ایکچوئل ووٹر سپورٹر تھا وہ نہیں ہے. سو آئی ڈونٹ وش دیٹ, مجھے وہ چیز اچھی نہیں لگے گی اگر اس قسم کی سچویشن پی ٹی آئی کے ساتھ ہو. نہیں دیکھیں معاہدہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہے نا رانا صاحب, یہ معاہدہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کا ہے, امریکہ کا معاہدہ ہے, اور کوشش یہ ہے کہ جنگ بندی کی جائے. آپ متفق ہیں جو پنجوتا صاحب کہہ رہے تھے؟ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ ریالٹی چیک جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی جے یو آئی کو لے لیں, آپ نون لیگ کو لے لیں, آپ پیپلز پارٹی کو لے لیں, آپ پی ٹی آئی کو لے لیں, کسی بھی پارٹی کو لے لیں, چھوٹی جو پارٹیاں ان کو بھی لے لیں. آپ مجھے بتائیں ان کے اندر وہ جا کے ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں فلسطینیوں کو؟ بجائے صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں نا, آپ یہاں پہ ڈیمو کریں گے, جلسے جلوس نکالیں گے, ہماری جو اپنی پاکستان کی پراپرٹی ہے, پاکستانیوں کی جو پراپرٹی ہے اس کو ڈیمیج کریں گے, یہی کریں گے نا آپ لوگ. اس سے زیادہ آپ کر کہہ سکتے ہیں کیا وہاں پہ کوئی چیز ایسی پہنچا سکتے ہیں کہ ان کو جناب کوئی اسسٹنس مل جائے؟ کچھ نہیں کر سکتے آپ, ٹھیک ہے. سو میئر اسٹیٹمنٹس دینا از ناٹ انف. اور دوسرے اینڈ پہ اگر میں دیکھوں تو اتنے بڑے لیڈر تھے یاسر عرفات, ٹھیک ہے, فلسطین کے اتنے بڑے لیڈر تھے. کیا یاسر عرفات نے زندگی میں اپنی پوری لائف میں کبھی ایک سٹیٹمنٹ بھی کشمیر کی فیور میں دی؟ ہمارا کور ایشو ہے نا کشمیر, کبھی ایک فیور میں دی تھی انہوں نے سٹیٹمنٹ؟ نہیں دی, کبھی نہیں دی. سو مچ سو کہ مشرف جو تھا اس وقت پریزیڈنٹ تھا, چیف آف آرمی سٹاف تھا, اور کچھ گھنٹوں کے لیے یاسر عرفات یہاں پہ آئے تھے اور وہ یہاں سے پھر انڈیا چلے گئے تھے. مشرف نے 2 دفعہ ریکویسٹ کی ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو گئے یاسر عرفات سے کہ ایکسیلنسی say a few words in favor of کشمیر, لیکن انہوں نے اسٹیٹمنٹ نہیں دی. And he left and that was the last visit. اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہوگی. So the point is کہ ریالٹی چیک کیا ہے اس کو دیکھیں, پھر اس کے بعد آگے چلیں. سول سپر پاور ہے, وہ کھڑی ہوئی ہے اسرائیل کے ساتھ. یا تو آپ بتائیں کہ جی آپ کے پاس یہ اس طریقے سے آپ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں ان کو, آپ نہیں کر سکتے ان کو ہیلپ آؤٹ, یہ ریالٹی ہے, ٹھیک ہے. مورلی کر سکتے ہیں, کسی نہ کسی انٹرنیشنل فورم پہ کر سکتے ہیں, لیکن اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. دس از دا ریالٹی. ناؤ کیا بنے گا آگے, کیا نہیں بنے گا, کس طریقے سے وہ جناب پوائنٹس پہ اس میں ایڈجسٹمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی, آپ اس میں ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو منو من کہا جائے کہ سارے پوائنٹس پہ جناب ایکسیپٹیبلٹی ہو جائے گی, نہیں, ایسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, میں ذرا حذیفہ صاحب کو بھی شامل کروں. اچھا حذیفہ صاحب, یہ جو امن معاہدہ آبویسلی پاکستان اکیلے نے اس کے حوالے سے کوئی پریس ریلیز وغیرہ جاری نہیں کی, بلکہ 8 مسلمان ممالک اس میں شامل ہیں. لیکن اب کچھ تحفظات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے, قطر کے وزیر اعظم کا بیان آیا, کچھ دیگر عرب سورسز بھی کچھ بیانات وغیرہ شیئر کر رہی ہیں. لیکن جو تنقید حکومت پہ ہو رہی ہے کہ معاہدے کو آپ ضرور اس کو دیکھیں پرکھیں, اتنی جلدی کیا ہے ہمیں, کیا اس کو کابینہ کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے جہاں پہ آپ جیسے کولیگز جو ہیں دیگر وزراء ہیں وہ بیٹھیں, اس کے اوپر دیکھیں, پارلیمنٹ میں بات ہو, پھر اس کو حتمی طور پہ منظور کیا جائے. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.